انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ انفروا خفافا وثقالا جہاد فی سبیل اللہ کے باب میں قرآن مجید میں نازل ہونے والی سب سے سخت آیت ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرات صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے نزلت قاسمۃ الظہر، کمر توڑنے والی آیت نازل ہو گئی جس نے کسی شخص کے لیے کوئی بہانہ باقی نہیں رکھا. آپ یہ فتح الجواد میں اس کی جہاں تفسیر ہے آیت نمبر 41 اس کی سورہ توبہ کی، اس کو یہاں اس میں تفصیل سے ذرا ایک بار پڑھ کے دیکھ لیجئے. حضرات مفسرین کرام نے لکھا کہ خفافاً و ثقالاً میں مسلمان کی زندگی کی ہر حالت آ گئی، ہر حالت. خفافاً ہر اس حالت سے تعبیر ہے جس میں جہاد کرنا آسان ہو، اور ثقالاً ہر اس حالت سے تعبیر ہے جس میں جہاد کرنا مشکل ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر وہ حالت جس میں جہاد کرنا تمہارے لیے آسان ہو تب بھی نکلو، ہر وہ حالت جس میں جہاد کرنا تمہارے لیے مشکل ہو تب بھی نکلو. تو کوئی بھی وقت مسلمان کی زندگی کا ایسا نہیں ہوتا جس میں وہ کہے کہ میرے لیے اب جہاد کا وقت نہیں رہا یا میرے لیے جہاد کی فرضیت نہیں رہی. سب سے بڑا جو اپنے لیے رخصت سمجھی جاتی جہاد سے وہ ہے بڑھاپا. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر غور فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاد فرض اس عمر میں ہوا جس عمر کو بڑھاپے کی عمر کہا جاتا ہے. 53 سال عمر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 55 سال جب آپ پر جہاد فرض ہوا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا جہاد کیا. تو سارا جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھاپے کی عمر میں، اور آپ کا غزوہ احد بھی، بدر بھی، احزاب بھی سب، اور زندگی کا سب سے مشکل ترین جہاد کا سفر یہ جو غزوہ تبوک کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس وقت آپ کی عمر مبارک 62 سال تھی. آپ نے اس وقت میں یہ جہاد، اور آپ نے ابھی میں نے واقعے میں آپ کو بتایا کہ وہ صحابی جنہیں غزوہ تبوک میں نہ جانے کی سزا ہو رہی ہے اتنے بوڑھے ہیں کہ اپنے کپڑے تک خود نہیں بدل سکتے. ان کی اہلیہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا یہ عذر رکھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں ان سے جدا ہو جانے کا حکم فرمایا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن وہ تو اتنے بوڑھے ہیں کہ وہ اپنے ضروری جو ہے وہ تقاضے بھی خود پورے نہیں کر سکتے اور اپنا لباس تک خود نہیں بدل سکتے. تو اگر اس کے باوجود بھی حکم ہو تو میں ان سے الگ ہو جاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ساتھ رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی سزا کو بھی معاف نہیں فرمایا کہ جو اس قدر بڑی عمر کے اور اس قدر معذور ہیں. شادی شدہ ہونے کو اگر جہاد کا عذر سمجھا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جہاد، صحابہ کرام میں اکثریت کا سارا جہاد، تب ان کی ایک بیوی والا آدمی تو عرب میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا. بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کی ایک بیوی ہوگی ان میں سے حضرات صحابہ کرام میں سے، ورنہ اکثر زیادہ شادیوں والے تھے. لیکن اس کے باوجود وہ سب ان کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے اور وہ نکلتے تھے. تو حضرات مفسرین کرام نے ہر حالت، یہ 12 حالات تو اس میں لکھ دیے، بوڑھے ہو یا جوان ہو، موسم موافق ہو یا موسم مخالف ہو، جہاد کا ساز و سامان موجود ہو یا نہ ہو، دشمن کے مقابلے میں اسباب کچھ فراوانی کے ساتھ ہوں یا قلت کے ساتھ ہوں، یہ ساری حالتیں جو ہے وہ خفافاً و ثقالاً میں شامل فرما دی. اور حضرات صحابہ کرام اس کو کیسا سمجھیں اس آیت؟ حضرت سیدنا مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے مجاہد تھے جنہیں فارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں میں سب سے خاص شان والے سوار تھے، اور غزوہ بدر کے دن انہی کی تقریر تھی جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا. یعنی غزوہ بدر کے وقت سے جہاد میں لگے ہوئے اور ہر جہاد میں شرکت کی. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کوئی جہاد ان سے رہا غزوہ آپ کا، اور پھر حضرات خلفائے راشدین کے زمانوں میں روم و فارس کی جتنی بڑی فتوحات ہیں آپ اس میں سالاروں کے نام پڑھیں آپ کو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کا نام مل جائے گا، اور ہمیشہ مسلمانوں کے لشکروں کی قیادت کرتے رہے. اتنے بوڑھے ہو گئے اسی طرح جہاد میں چلتے چلتے کہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کی پلکیں ان کی آنکھوں پر گر گئیں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں اسی آیت کے ذیل میں ان کا یہ واقعہ نقل فرمایا کہ آنکھیں ان کی پلکوں پر گر گئیں. تو قرآن مجید پڑھتے تھے تو اس طرح انگلی سے پلکیں اٹھا کے اس چیز کو دیکھتے تھے، کسی چیز کو پڑھنا ہو یا کسی انسان کو پہچاننا ہو. تو ایک دن قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تو یہ آیت سامنے آ گئی، انفروا خفافا وثقالا. تو فوراً اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میرا سامان تیار کرو، میں نے جہاد کے لیے جانا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے غزوہ بدر کے وقت سے آپ جہاد کریں، تو اب کون سا ایسا کام آپ کا باقی رہ گیا جو جہاد میں باقی ہے اور آپ اس میں جانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے قرآن مجید کی، اس کو تم پڑھ لو، اور اگر تمہیں اس میں میرے لیے کوئی رخصت نظر آئے تو پھر مجھے بتا دو کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ سکتا ہوں.
جب میرے پاس کوئی اور کام نہیں ہے، مجھے کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ اس آیت کے ذریعے مجھے بلا رہے ہیں، تو میرے لیے اس میں کوئی رخصت بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے سامنے تو ہم وہ نہیں کر سکتے. اگر آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھا اور سمجھائے، تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کی وجہ سے آپ معذور نہیں ہیں تو پھر آپ جائیں جہاد کریں. تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو مال دیا اور کہا کہ میرے لیے ایک بہت آرام دہ تخت بنواؤ اور بہت طاقتور 4 غلام خریدو، وہ قد آور ہوں اور طاقتور ہوں. تو انہوں نے بہت آرام دہ تخت بنایا جیسے بادشاہ کا تخت ہوتا ہے، اور جو ہے وہ 4 طاقتور غلام خریدے. تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تخت پر اپنا اسلحہ ساز و سامان لگا کے بادشاہ کی طرح بیٹھ جاتے، اور ان کے وہ 4 غلام کندھوں پر اپنا ان کا تخت اٹھا کے جہاد کے لشکروں کے ساتھ چلتے رہتے. اسی طرح چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں سفر کے دوران ان کی وفات ہو گئی اور وہ واپس نہیں ہوئے. تو کہا کہ اس طریقے سے تو انسان جہاد کر سکتا ہے کہ وہ مجاہدین کے لشکر میں رہے اور مجاہدین کے لشکر کی تعداد بڑھاتا رہے، اس کے وجود سے مجاہدین کے حوصلے بلند ہوتے رہے، تو اللہ رب العزت اس طرح بھی تو جہاد میں اس کو شرکت کا اجر عطا فرما سکتے ہیں. تو اس طرح وہ اس حالت میں بھی جہاد میں لگے رہتے. تو اس آیت کے ذیل میں حضرات فقہائے کرام نے، مفسرین کرام نے بہت سے ایسے واقعات تفسیر کی کتابوں میں لکھے حضرات صحابہ کرام کے، اور ہر حال انسان کی زندگی کا انہوں نے اس میں خفافاً و ثقالاً میں شامل فرما دیا کہ انسان کی زندگی کا کوئی وقت، کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جو خفافاً یا ثقالاً میں نہ آتا ہو. کوئی بھی حالت ہو تو 2 ہی باتیں ہوں گی، یا تو اس حالت میں جہاد اس کے لیے آسان ہوگا یا مشکل ہوگا. اللہ تعالیٰ نے دونوں حالتوں میں فرما دیا کہ خفافاً و ثقالاً جہاد کے لیے نکلو. تو یہ وہ آیت ہے جسے جہاد کی فرضیت کے باب میں سخت ترین آیت جو ہے وہ قرآن مجید کی کہا جاتا ہے.